شیعہ حدیثیں اس میں ہوں گی، اہل سنت کی احادیث بھی اس میں لکھی گئی ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات بتا رہا ہوں، سن لو ایک منٹ کے لیے بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قاری صاحب نے دوسرا دکھایا نعمان المغربی دا نوبل بیا سبا خبر را پسیو کسی قاری صاحب را نلړ ماته میلمانه راغلل تاسو مجلس ته سب کے ساتھ مہمان انشاءاللہ سید معاویہ علی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے اللہ بلا کرے آپ کا، جو نعمان المغربی کا دکھایا انہوں نے وہ اسماعیلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو انہوں نے دکھایا ہے بخاری سے، ان کی بخاری کے اندر انہوں نے کہا ہے 3 دن۔ پہلی بات تو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے حنین، بخاری اور مسلم کی طرف آپ مت جائیں نا، میرا سوال ہماری کتابوں میں، ہم آپ کی کتاب سے بات اللہ کے بندے تو اپنی کتاب کا جواب تو دے دو نا، پھر ہماری طرف دے رہے ہیں اس کا جواب۔ میں نے آپ کا 2 کا جواب دیا ہے، نہیں دیا آپ نے۔ میں نے پوچھا بہار الانوار والا اہل سنت کی سند سے حدیث کیوں لاتا ہے؟ میں نے بتایا بہار الانوار کے اندر اہل سنت کی سند کی حدیثیں موجود ہیں، کیوں ہے؟ میں وہ لکھتا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بات کیا مطلب ضروری نہیں؟ ناول دیکھو میری بات، میں آپ کی بات کوٹ کروں گا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، یا میں آپ کی بات قبول کر کے کوٹ کروں گا یا رد کر کے۔ بہار الانوار والے نے اہل سنت کی سند سے حدیث لائی ہے اور پھر اس پہ رد کیا، یہ دکھا دو۔ میں بتاتا ہوں، جیسے میں ایک موضوع لکھ رہا ہوں، جس موضوع کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی متع کے ٹاپک کے اوپر اہل اسلام کی کتنی حدیثیں ہیں کل، اس میں شیعہ حدیثیں بھی جمع کر رہا ہوں، سنی حدیثیں بھی جمع کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ یہ لکھنا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے لکھا ہے تو میں یہ حرام ہے اس لیے۔ یار یہ بتا دو نا، یہ بتا دو کہ بہار الانوار والے نے اس طریقے سے حدیثیں جمع کی ہیں، یہ بہار الانوار والے سے دکھا دو۔ نہیں، یہ بہار الانوار والے کے خواب میں بھی یہ بات نہیں آئی جو بات آپ کر رہے ہو، آپ کی بات کیوں قبول کریں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ میرا جواب بے شک غلط ہو سید معاویہ علی صاحب، آپ میرا جواب سن تو لینا، میرا جواب بے شک غلط ہو، آپ جواب دے ہی نہیں رہے نا۔ میں دے رہا ہوں جواب۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہار الانوار کے اندر جو احادیث ہیں وہ احادیث جمع اس طرح کی گئی ہیں کہ موضوع کے حوالے سے اس میں بعض جگہوں پہ اہل سنت کی احادیث بھی لائی ہیں اور تشیع کی احادیث بھی لائی ہیں۔ یہ بہار الانوار والے نے کیا ہے کہ موضوع کے حوالے سے اس نے احادیث جمع کی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو قاری صاحب بخاری سے لے کے آ رہے ہیں اور مسلم سے لے کے آ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں صرف 3 دن۔ اسی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے طور پہ فتح مکہ میں بھی اجازت دی متع کی، حنین کے ٹائم پہ بھی اجازت دی اور خیبر کے ٹائم میں بھی اجازت دی۔ اب یہ کہہ رہے کہ خیبر کے ٹائم پہ حرام ہوا ہے، پھر حنین اور فتح مکہ پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حلال کرا دیا؟ نہیں، میرا بات پر اوپر جھوٹ مت بولو۔ تم پوچھا، بس میرا مشکل کیا ہے، انشاءاللہ تھوڑا صبر کرو، ہم اردو یاد کرے گا، بات تم کے ساتھ انشاءاللہ بات کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ امام مسلم رحمہ اللہ تو دیکھو وہ باب قائم کر دیا، باب بالکل، احلت متعہ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ واستقر تحریمه الى یوم القیامہ۔ تو ہمیں باب دیکھو، اللہ کا بندہ تم اس در ایک روایت دیکھ رہی، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ جو ایک باب قائم کیا، وہ باب دیکھو کہ یک دفعہ متع حلال ہو گیا، ثم نسخ حرام یعنی منسوخ ہو گیا، ثم ابیح دوبارہ حلال ہو گیا، ثم نسخ واستقر تحریم الى یوم القیامہ۔ آخر فتح مکہ سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری فی مسلم پہ یہ روایت ہے، الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ۔ الا تم مسلم سے ایک روایت لیتے کیوں آخر تک وہ جو روایت حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کیا، اللہ جل وعلا حرام کیا، رسول اللہ حرام کیا، وہ روایت تم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بالکل آپ کی بات بہت بہترین ہے، مگر جو آپ آخری بات کر رہے ہیں نا کہ آخر میں جب حرام ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فتح مکہ میں ہوا ہے۔ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ، ایک زمانہ خیبر زمانہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیا، تو اس سبب دیکھو کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیا۔ دوسرا دفعہ فتح مکہ، اس زمانہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اجازت دیا، کیوں اجازت دیا؟ تم کو سبب معلوم ہے؟ جو اے روایت تم کہتے ہیں کہ اے تمہارا سند ہے، تمہارا بڑا علماء محدثین کہتے ہیں کہ اے روایت کہ علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے بحار الانوار پہ، اے صحیح ترین روایت ہے اور شیع کتب سے ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا سندم نہیں ہے۔
تم دیکھو، تم پہلے مطالعہ کرو تمہارا نہیں، کتب اگر مان لیا، ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یوم خیبر کے دن امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا، مان لیا قاری صاحب، بالکل سر آنکھوں پر چشم، مگر وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ ہمارے اوپر اور اپنے اوپر اس بات کو دلیل لے کے نہیں آ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خود آپ کی بخاری اور مسلم کے اندر 3 چیزیں حرام ہوئی ہیں خیبر کے دن، ایک متع، دوسرا صوم اور تیسرا گدے، یہ 3 چیزیں حرام ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ خمس نہ دینے کی وجہ سے حرام ہے، اور بعض صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے، مگر امام علی علیہ السلام کی جو بات ہے وہ صرف خیبر کی بات ہے۔ بعد میں فتح مکے کے طور پہ بھی، فتح مکے کے ٹائم میں بھی متع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد حنین میں بھی ہوا ہے متع، مگر آپ حنین کے ٹائم سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حنین کے بعد اللہ کے نبی نے قیامت تک منع کیا، فتح خیبر میں ہے۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ پہ اعلان کیا بتایا، یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس جگہ پہ حج کا موسم تھا، لوگ بہت زیادہ تھا، اس زمانہ انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانہ ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات ایک زمانے پہ ہر جگہ پہ ورسی کی صورت ہوئے پوردو کسی ورسی پہنچ جائے پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیوں دوبارہ متعے کا بتایا کہ حرام ہے؟ کیونکہ ادھر سب مسلمان، جو آدمی تو اس کا پاس خبر ہے وہ خبر ہے، ایک آدمی تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس زمانے پہ خبر ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متع حرام کیا۔ جو ایسا آدمی تھا کہ اس زمانے پہ نہیں تھا مکی فتح، ممکن حنین زمانے تک ممکن خبر نہیں تھا، یا دوسرے زمانے تک وہ خبر نہیں تھا۔ نہیں، بالکل بات صحیح ہے، فتح مکے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، بالکل مان لیا، مگر اگر فتح مکے کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادی کمرہ را بند کړی خازلی مصروف سم په بکنی سره نوبل صاحب صحیح قاری صاحب مونږ سره بس کرام سے میں اپنی بات مکمل کر لوں، بس ایک سیکنڈ دیکھ لو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا خیبر میں، اس کے بعد پھر دوبارہ اجازت دی فتح مکہ میں، مگر یہ کہہ رہے کہ فتح مکہ میں اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے منع کیا، مگر نہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں دوبارہ اجازت دی ہے۔ کہاں پر لکھا ہے حنین میں دوبارہ اجازت دی؟ بالکل، میں یہ صحیح سیاہ ستر کی حدیث میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں۔ ہاں سند لگائیں جہاں پر لکھا ہے کہ حنین میں پھر اجازت دی۔ ہاں، حنین میں پھر اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی، یاللہ بسم اللہ، یاللہ وہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ سوال یاد رکھیں نوبل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ متع کے قائل ہیں، تو یہاں پر آپ کے امام پر سوال بنتا ہے، کیونکہ آپ دین معصومین سے لیتے ہیں، غیر معصومین سے نہیں لیتے، تو آپ کے ہاں معصومین سے جو دین لیا جاتا ہے، تو آپ کے کون سے امام معصوم نے متع کیا ہے کہ آپ اب متع کے قائل ہوئے ہیں؟ جی بتائیں، کس امام معصوم نے متع کیا ہے؟ کیا امام علی نے کیا، حسن نے کیا، حسین نے کیا؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کو، جعفر صادق نے کیا؟ سنو ملک ایوان صاحب، آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں نے قاری صاحب کو 3-4 دفعہ ریپیٹ کیا، مگر شاید قاری صاحب اور میری کمیونیکیشن میں تھوڑا ایشو ہے لینگویج کا۔ بات یہ ہے قاری صاحب، اپنا ملک ایوان صاحب، جی آپ یہ سوال دلیل کے طور پہ نہیں لا سکتے ہیں سوال کو، وہ اس لیے کیونکہ کوئی معصوم امام یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کام کو پلیز یار، میں ملک ایوان کو جواب دیں، ایک منٹ رکیں، الاستفسار سے آپ نے الاستفسار کی روایت پہ آپ نے جو جرح کی ہے، کیا جرح کی ہے، پھر سے وہ کریں، الاستفسار کی کون سی والی روایت؟ جس پہ آپ نے زید بن علی پہ جرح کی ہے، کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کوئی جرح نہیں کی زید بن علی کے اوپر۔ آپ نے کیا بولا تھا؟ زید بن علی کیا ہے؟ یعنی آپ کی کتاب میں متع حرام ہونا ثابت ہے، آپ یہ بول رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ سند اہل سنت کی سند ہے۔ کہاں سے ثابت ہے بتائیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، سن لو نا، میرے قاری صاحب کو بتایا، میں آپ کو بتاؤں گا، سن لو۔ دیکھو ملک ایوان صاحب، میں بتا رہا تھا کہ اس سوال کو آپ ہمارے اوپر دلیل کے طور پہ اس لیے لے کے نہیں آ سکتے ہو، اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہ السلام حلال قرار دیتے ہیں اس کام کو، تو
تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود انہوں نے ہر کام کیا ہو تبھی دوسروں کے لیے حلال ہے. یعنی کہ صرف جو فتویٰ دیا حکم موجود ہو یہ نہیں دیا کافی ہے. کرتے تھے. چلیں وہ جو سید علی معاوی بھائی کہہ رہے ہیں نا الاستبصار والی روایت وہ بتائیں جی، بسم اللہ کریں. یہ ایگزیکٹلی کس روایت کی بات کرے مجھے نہیں پتا، تو نکال کے دکھائیں میرے پاس. دوسرا یہ بھی بتائیں نوید صاحب، دوسرا یہ بھی بتائیں آپ آپ نے اسکرین پہ کہا، لگا سکتے ہیں روایت. ہاں جی مجھے بھیجیں نا واٹس ایپ کریں. وہی جو دوسرا آپ نے الاستبصار میں جو روایت ہے حرمت پہ، یا میں ہاں آپ کو ٹیلی گرام پر بھیجیں، مجھے بھیجیں ٹیلی گرام پہ، ٹیلی گرام کریں. نوید صاحب آپ نے دوسری بات کی یہاں پر کہ حنین کے موقع پر رسول اللہ نے دوبارہ سے متع کو حلال کیا، یعنی کہ متع کی اجازت دی ہے. وہ متعۃ النساء ہے نا، ایسا ہی ہے؟ جی 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 متعۃ النساء. چلیں روایت لگائیں، کون سی کتاب کی روایت ہے؟ مشکات المصابیح کی ہے. ہاں لگائیں ابھی تو روایت بخاری کی کہہ رہے تھے یار آپ. نہیں صحیح روایت ہے، مگر مشکات المصابیح کی ہے، صحیح روایت ہے. اچھا چلو ہاں لگائیں نا، لگائیں. کچھ تو لاؤ نا یار. میں کلامی ابھی قاری صاحب کو میں نے بتایا میں باہر ہوں، مگر میں آپ کو نمبر بتا سکتا ہوں اس کا. ایک سیکنڈ میں پیچھے جاتا ہوں بیک گراؤنڈ میں آپ کو نمبر نکال سکتا ہوں سر اس کا. ٹھیک ہے نمبر بتائیں آپ. ملک ایوان آپ صاحب آپ نکال کے لگائیں گے اگر میں آپ کو حدیث نمبر بتاؤں تو. جی نمبر بولیں، نمبر بولیں، میں ڈھونڈتا نمبر بولو، ڈھونڈتے ہیں نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. ملک صاحب میں نے روایت بھیجی ہے وہ ٹک ٹاک والے ہارٹ ٹاک گروپ میں. ہاں یہ ہے مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 3148. اچھا جی. ہاں سنا.com میں بھی ہے، سنا.com میں بھی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہو جائے گا. سنو سند ہے جی. وعن سلمہ بن الاقوع، سند کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وعن سلمة بن الاقوع قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاث فی المتعة ثلاثا ثم نہا عنها. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اوتاس کے موقع پر رسول اللہ نے غزوہ اوتاس کے موقع پر. آپ حنین کہہ رہے ہیں جناب والا نوبل صاحب. ملک صاحب پڑھیے گا اس کو دوبارہ، اس کا متن پڑھیں. میں پڑھتا ہوں. یہ کہتے ہیں وعن سلمۃ بن، صحیح سے مولانا، بس دعا منٹ صبر. ملک صاحب متن پڑھیے گا تاکہ میں اس کا ترجمہ کر دوں ساتھیوں کے لیے. جی یہ ہے وعن سلمۃ بن الاقوع. یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ سند پوری ہے ہی نہیں، ہے ہی ان سے نا، روایت کی سند ادھر سے فارغ ہے. آگے ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاس فی المتعة ثلاثا ثم نہا عنها. کہتے ہیں کہ متع کی اجازت دی پھر اس سے منع فرما دیا. اور ہے بھی یہ جو روایت نوبل نے دی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا میرے بھائی. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. سنو نوبل، یہ میری بات سنو نوبل، تمہیں عربی پڑھنی آتی ہے مطلب یا نہیں آتی؟ میرا موضوع یہاں پر میرے بھائی موضوع یہ ہے، دیکھو قاری صاحب نے آپ سے یہ نہیں کہا، قاری صاحب نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ متع کی جو رخصت نہیں دی رسول اللہ نے، آپ سے یہ کہا کہ رخصتیں دی ہیں جہاں پر وہاں پر منع بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں منع کر دیا، اور وہ رخصت وقتی طور پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن جہاں پہ منع کیا آخری مرتبہ، جہاں بھی منع کیا، تم کہتے ہو فتح مکہ میں کیا، ٹھیک ہے، خیبر میں کیا، حنین میں کیا، رخصت دے کے جب منع کر دیا اس کے بعد کی رخصت دی اور منع نہیں کیا، یہ والی روایت کہیں بھی موجود نہیں. اس روایت کو جس کو آپ نے پیش کیا، اس میں خود یہ ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ثم نہا عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رخصت دی، پھر اس سے منع کر دیا. تو جب منع کر دیا ہے اس میں، اس کے بعد رخصت دے کے آؤ نا جہاں پہ منع نہیں ہے. جب رخصت دے کے منع کر دیا تو دلیل کس چیز کی دے رہے ہو؟ میں آپ نوبل صاحب اصل میں نا میں بتاتا ہوں. ایک منٹ نوبل صاحب، ایک منٹ. ان کی اپنی کتاب میں مسئلہ سن لو. مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ والی روایت ہے، کیا فتح مکہ والی روایت جو ہے، اس روایت میں ذکر اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو قیامت تک کے لیے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ آج کے بعد قیامت تک تعالیٰ نے منع کر دیا. اب سنو نا، میری بات کمپلیٹ ہونا، ملک ایوان صاحب بات کمپلیٹ، خدا کا واسطہ بات کمپلیٹ. اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ میں قیامت تک اس کو منع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو منع کر دیا اللہ کے نبی نے. مگر آپ کی کتاب سے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ حنین اور اس کے بعد والی. اب سن سمجھ رہے نا رسول. جی آواز نہیں آ رہی علی معاویہ صاحب آپ کی. میں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رخصت دی نا جب 3 دن کی، اس کے بعد دوبارہ سے منع فرما دیا. جب رسول اللہ منع فرما رہے ہیں، اسی روایت میں الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ کے منع فرمانے کے بعد آپ حجت قائم نہیں کر سکتے یہاں پر کہ نہیں، اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ بھئی آپ دوبارہ یہ بھائی بس ایک سیکنڈ، یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی روایت ان سے شروع ہو رہی ہے، یہ مسلم میں بھی میرے بھائی. ٹھیک ہے،
وہ ٹھیک ہے نا، سنیں نا وہاں پر کیا ہے مسلم کی روایت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سنیں نا کیا میں بتاتا ہوں نا مسلم کی روایت. مسلم کی روایت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو جہاں پر منع فرما دیا نوبل صاحب، وہ جاری کیسے ہے؟ رسول اللہ نے اجازت دی پھر منع فرما دیا. اور یوم القیامہ دیگر روایات میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے وہ. نہیں نہیں نہیں، حرم یہ کے الفاظ اوتاس کے بعد یہ الفاظ نہیں ہیں، قیامت کے دن تک منع کے الفاظ نہیں ہیں. سنیں نا حرم حرام کے اچھا الفاظ خیر میں سنو دکھا نا دوں. اپنا ملک ایوان صاحب، خیر سنو ایک بات میں سنو. دکھاتا ہوں. صبر میں اور آپ پرائیویٹ براڈ کاسٹ لگاتے سن لو. نہیں صبر نا مالک ایک صاحب منٹ نہیں نہیں، بھاگنا ایک نہیں. منٹ ذرا رکیں ملک صاحب، ایک منٹ ذرا رکیں. سن لو ایک منٹ میں یہاں پر آیا تھا. رکیں صبر یار ایک صبر سیکنڈ علی آپ معاویہ صاحب، ایک میں اپنی بات کرنے دو مجھے. نہیں نہیں، رکیں صبر کریں مجھے اپنی بات کرنے دو آپ میرے کو سے، ایک سیکنڈ دو. رکیں نا میرے بھائی. آپ کو آپ کی کتاب سے روایت لگا کے دے رہے ہیں، آپ اس روایت پہ اعتراض کریں، ہم جواب دیں گے. صحیح ہے میں میرے نے بھائی، ورنہ آپ کی کتاب سے میں آرام سے میں آپ سنیے آپ بات مومن جار یہ الفاظ ہے. بھائی سے میں بھائی صاحب سے نوبل زیادہ ایک وہ منٹ نہیں رکو، ہے، قابل نہیں ہے. ایک منٹ دو رکو. تین آپ روایت نے جو ہیں. اعتراض کیا تھا نا، میں اس کا جواب دے رہا تھا، معذرت خواہ میرا نیٹ کٹ گیا. سن لیں. آپ نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، تو پھر حنین کے موقع پر کس طرح سے جو ہے دا اس کی یو اجازت دی؟ قدر توخی ما دا یو خبره واوریده، دا یو خبره دا وګوري. د زبر بل مایک خلاص کما دي ما اواز ته در سره تو ابھی نوبل بھائی سے تم ابھی ادھر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ مت بولو، اللہ کا بندہ. جھوٹ نہیں بولتا قاری صاحب، مجھے جتنا سمجھ آ گیا میں وہ بول مسلم رہا ہے. ہے قاری صاحب. بات سنو یہ مسلم ہے. بسم تم اللہ. بولا اس روایت میں مسلم پہ حرم الی یوم القیامہ یہ الفاظ نہیں ہے. نہیں میں نے کہا ہیں. بات سنو ابھی تھوڑا دیر پہلے تم بتایا کہ نہیں ہے. میں حنین والی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، حنین والی میں کہہ رہا ہوں. دیکھو یا ایها الناس انی قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. جزاک اللہ. یہ کہاں ہوا ہے قاری صاحب؟ کدھر ہوا یہ؟ کیا ہے یہ اللہ کا نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے. جگہ کون سی جہاں پر اللہ کے نبی نے حرام کیا؟ وہ جگہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. صبر کرو. عام الفتح الى المکہ. بالکل میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے حنین میں بھی اجازت دیا، اور غزوہ اوتا جو کہ حنین کے بعد کدھر ہے یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم دیکھو ادھر یہ باب دیکھو، باب نکاح المتعہ و بیان. دیکھو ابھی سن لو کہ نمبر دکھاؤ روایت کو، کتنا نمبر ہے؟ میرے پاس sunna.com کا نمبر ہے، میں کسی بھی بھائی کو بتا سکتا ہوں، وہ آپ کو دکھا دیں گے. میرا پاس مسلم ہے، تمہارا پاس .com ہے. اللہ کا بندہ ابھی میرا سامنے مسلم ہی، مسلم پہ دکھاؤ. قاری صاحب بس ایک سیکنڈ. اپنا ملک ایوان کی حدیث ہے وہ. ہاں یہ سید علی معاویہ صاحب کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 1405F حدیث نمبر 1405F. تم گفتگو کرنے آئے ہو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. میری بات سن لو نوبل، میں تمہیں بتا دیتا ہوں بھائی جان. صحیح مسلم کی حدیث جھوٹ بول رہا ہوں. رک جاؤ نا، رک تو جاؤ. علی معاویہ صاحب یہ یار آپ یہ قاری شفیع اللہ مومن صاحب کو حدیث تو دکھا دو مسلم کی، خدا کا واسطہ ایک بھائی کوئی. ابے نہیں ہے نا، یہ کتاب کے اندر وہ نمبر نہیں ہے، sunna.com کا نمبر. مگر حدیث تو ہے نا کم از کم، یہ تو کہو قاری صاحب کو. ارے سن تو لو نا، میں کون سا کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میں جو جواب دینے جا رہا ہوں تم مجھے بولنے کا موقع تو دو. ٹھیک ہے، آپ بھڑک رہے ہو. بسم اللہ. آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا قیامت تک کے، اور فرمایا کہ ان اللہ حرم. ٹھیک، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، فرمایا قیامت تک. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں خود موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلق حکم یہ تھا کہ متع حرام ہے. جو بعد میں جو تم بات کر رہے ہو میرے بھائی حنین کے موقع پہ، اوتاس کے موقع پر، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور یہاں کے الفاظ کا فرق دیکھو. یہاں پہ رسول اللہ فرماتے ہیں قد اذنت لکم. ٹھیک ہے، یا مجھے اسکرین بڑی کیجیے، اسکرین بڑی کریں میری مولانا، میں دکھاتا ہوں، اسکرین بڑی کریں. ایک منٹ مجھے مولانا صاحب بولنے دیجیے گا، ایک منٹ تھوڑا سا میں اس پہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. سنیں نہیں مولانا، ایک منٹ یہ وضاحت کریں مولانا، یہ وضاحت ایک منٹ. اس نے کہا نا صحیح مسلم، دیکھیں اس نے جو روایت بیان کی صحیح مسلم، دیکھیں عن ایاس بن سلمۃ عن ابیہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاس فی المتعۃ ثلاثا ثم نہى عنها. ملک صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں، نے غزوہ اوتاس فتح مکہ کے سال، فتح مکہ کے دن، یہاں پر فتح مکہ موجود ہے. سن تو لیں،
सुन लें मेरी बात, सुन लें, मैं साल जो एक बात ही है करना ना, चाह रहा हूँ इसको साल एक ही है मेरे भाई, नोबेल, ये होता है सुनने के बाद नोबेल लिखा होगी सुनो, आपको। खामोश हो जाओ, मेरी बात सुन लो पूरी, सुन लो, जी जी। ठीक है। मुझे बोलने दीजिएगा अब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का पे इसको हराम करते हैं तो फरमाते हैं कद अज़िनतु लकुम मुतअतन बिन निसा, ठीक, कि मैंने इजाज़त दी थी तुम्हें, या तुम्हें तुम्हारे लिए इजाज़त दे रखी थी। इजाज़त अज़िनतु लकुम है, इज़न दिया था, इजाज़त दी थी तुम्हें, ठीक है। मुता जो है मुतातुन निसा की, ठीक, वो तुम कर सकते थे। अब अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए हराम करार दे, ये है मुतलक हुक्म उम्मत के लिए, सारी उम्मत के लिए, ठीक है। अब इस्तिस्नाई हुक्म क्या होता है आपको वो नहीं पता। जब आप रिवायत लेके आ रहे हो हुनैन की और उतास की, वहां लफ्ज इज़न के नहीं है, वहां रसूलुल्लाह फरमाते हैं रख्खसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने 3 दिन की रुखसत दी, ये इस्तिस्नाई हुक्म है, इससे उमूमी हुक्म नहीं टूटा मेरे भाई। और फिर फरमाते हैं रख्खसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा नहा अन्हु, फिर उससे मना कर दिया। तो जहां रसूलुल्लाह ने रुखसत दी है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको इस्तिस्नाई हालत कहते हैं। वो 3 दिन की रुखसत उन लोगों के लिए थी, वो उमूमी रुखसत नहीं थी, और उससे मक्का वाला उमूमी हुक्म नहीं टूटा। और इसमें भी 3 दिन की रुखसत को मना कर दिया, और यहाँ पे लफ्ज रुखसत का है, इज़्न का नहीं है। तो आपको जो गलत फहमी हुई है, जो आप दलील लेके आए वो आपकी दलील है नहीं दरअसल, ठीक है। रसूलुल्लाह ने जो आम इजाजत दी थी वो मक्का के मौके पर हराम कर दी उमूमी तौर पर मुसलमानों को, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पे बात कही है वो रख्खसा की है, वहाँ रुखसत दी गई है, वहाँ पे इज़्न नहीं दिया गया दोबारा कि मैंने पहले हराम किया था अब दोबारा हलाल कर रहा हूँ जाओ करो, नहीं नहीं, वहाँ पे रुखसत है 3 दिन की, उस रुखसत को भी रसूलुल्लाह ने मना कर दिया, ठीक पहली है। बात तो तो आपकी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो पहली बात तो आपका है जो किसी चीज का हलाल करना और रुखसत करने में फर्क बड़ा अजीब सा आप बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने रुखसत दी थी, ये आप अपने से बना रहे हैं अल्फाज। अरे अल्लाह के रुखसत बंदे, ठीक है, हदीस के अल्फाज है अल्फाज रख्खसा हैं, के, मैं बिल्कुल अपने से बिल्कुल कहाँ मैंने बना मान रहा लिया हूँ। सर, तो मैंने फिर मान मैं लिया आपका। ये झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने से मैं बता बना रहा रहा हूँ, हूँ खुदा मेरी का बात, खौफ सर करो ना। आपकी बात में मैंने नहीं बोला है, मुझे आपकी बात गलत बयानी लगती है तो आप मुझे तो बोल देना मेरे बारे में, देख लो। पहली बात तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी, ये रुखसत क्या चीज है, क्या मतलब है रुखसत का शरीयत में, मैं रुखसत बता का दूं, क्या, एक मिनट, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, शरीयत में डिफाइन करें निकाल के कि रुखसत का क्या मतलब है। रुखसत हाँ तखसीस का क्या मतलब है कि भाई कैसे एक हराम जो कि अल्लाह अल्लाह तखसीस ताला नहीं ने, मेरे सुने एक भाई, मिनट रुखसत है। यार मेरे मुआविया भाई आप कर लो फिर बात, मुझे नहीं करने देनी, अगर बात तो नहीं, करने मुझसे देनी। सवाल कर रहे हो या अभी अपनी बात कर नहीं रहे मैं हो, मैं अपनी पूछ बात रहा कर रहा हूँ, आप जवाब दे हूँ। देना अपनी अच्छा बारी में। मौलाना ठीक है मौलाना करो। पहले इससे इसकी किताब से मांग सुन ले, लो, मैं तभी बोल रहा हूँ, एक सेकंड इससे यार, एक इसकी सेकंड, किताब से एक मांग ले। सेकंड भाई यार, आप मुआविया साहब आप क्यों होशियार बन रहे हो बहुत ज्यादा। 1 मिनट सबर करो, सबर करो। सैयद इसमें माविया अली क्या है, किस साहब, बात? सैयद माविया सबर अली सबर साहब सबर बात करने दो सबर नीचे। सबर 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 ये दो आईडी एक मुआविया ही नाम साहब, के हैं भाई, किसको मैं कौन सा माविया कहूँ, माविया वन, 1 माविया टू मिनट, कर दूं? सबर 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 मुआविया हाँ नीचे साहब, अली मैं माविया, ऊपर मेरा मरवान माविया। मेरा ठीक है नाम अली अली माविया है, साहब देख इनका लो। नाम मुआवी है। यार मुआविया एक साहब, मिनट, इससे पहले अली इसकी माविया किताब साहब से मेरी रिवायत, बात सुन, इनको सुनने को कहो यार, खुदा का वास्ता है भाई। सबर करो, पहले पहले तो मैं तुम्हारी किताब से रिवायत पेश अगर इस करी, तरह मैं बात उसका नहीं करने जवाब दी दूं। फिर अपनी आवाम को आपने ये बताना कि भाई देखो पहले अपनी बात किताब नहीं की करनी। रिवायत का जवाब दोगे, फिर आगे जाने देंगे। चलें पहले फिर अपनी एक किताब काम का करते हैं, एक सेकंड, मोमिन दारुल हुफा साहब, मैं आपका पैगाम लेके जाता हूँ ऑपरेटर के पास, उसका क्या जवाब आता है फिर मैं आपको आंसर करता हूँ इसके हवाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन करने का फायदा कोई नहीं है। ये भाई साहब नीचे अली माविया साहब से गुफ्तगू और की बात करने नहीं दे रहे हैं मेरे भाई। हम, नहीं ये तरीकाकार नहीं होता मेरे भाई, मैं नीचे भाई नोबल ने, देखो, भाई ने आपने 2-3 जो मिनट बात लगा की के है एक्सप्लेन किया उसका तो जवाब जवाब तो देना दिया मेरा है। हक सुन लो बनता है। मेरी बात, इंसाफ की बात यह है, आपने एक सवाल किया है, हमारे सवाल को आपने बाईपास किया और छलांग लगा के आप बाईपास हमारे नहीं पे किया है, सवाल मैंने लेके आए। आपके सवाल बाईपास का किया है बाकायदा ना, सीधा जवाब दिया सीधा, है। कोई जवाब भी नहीं दिया आपने, उस सवाल को हाथ तक नहीं लगाया है जो नहीं मैंने आपसे आपके किया सवाल गया का था कारी जवाब दिया, साहब की सुन ले तरफ मैं से। बता, सुन ले, दोबारा चलो दोबारा जवाब अभी देता हूँ, पहले वाले कारी सवाल का साहब सवाल ने का आपसे जवाब। कहा था कि आपके इमाम ने वसाइल शिया में रिवायत किया है, जो बगैर मुता के मरा वो उस पे लानत की है, ठीक है, और बगैर ईमान के मरा है। तो आपके इमामों ने जो मुता नहीं किया तो हुक्म क्या है, ठीक, आपने इस सवाल को हाथ तक नहीं लगाया। अब सुने, आपने एतराज किया ना हुनैन वाली रिवायत पे, मैंने अब आपको फिर जवाब आप दिया फिर दोबारा से आप कि खुद बोल दो रहे हैं ना मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कारी दो साहब, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। सुने, अली माविया साहब दोबारा मैंने से आप आपको खुद बोल जवाब रहे हैं। दिया, अब आप अपने सवाल का जवाब दें, अली माविया ठीक है साहब आप आए में और आप अपनी प्राइवेट ब्रॉडकास्ट लगाते हैं, आ जाएं, यार। फायदा आपसे नहीं है ना इस तरह, आप बात नहीं चले करने दे रहे हैं ना, फायदा क्या ठीक है। है, आप प्राइवेट ये जो ब्रॉडकास्ट लगाएं। भाई ने सुने, आपसे आप लगाइएगा, यहाँ पे आप जवाब नहीं दे इसका रहे, नंबर क्या जवाब है, आप वहां भी नहीं दोगे इंशाल्लाह। नहीं मैंने यहाँ भी जवाब रिवायत दिया, का वहां भी नंबर जवाब क्या दिया। है, रिवायत का नंबर क्या है? सही कौन सी मुस्लिम की रिवायत? है यार, इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वो अभी मलिक आवान ने लगाया था ना, 3000 कुछ है, 3400 कुछ है। चलें फिर ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपना क्या कहते हैं कारी शफीउल्लाह साहब, इंशाल्लाह मैं बात करके आपको जवाब देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना। इस ठीक है कल मैं आता हूँ, क्या लहरी साहब के ऑपरेटर ने क्या कहा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। वो गैर जरूरी है, हाँ वो गैर बिल्कुल जरूरी है, वो बिल्कुल गैर जरूरी बिल्कुल है।
غیر ضروری ہے. کسی ضروری چیز ہے، کے حلال ضروری ہونے ہے، کے لیے کیوں میں نے آپ کو پہلے جواب دیا ہے. کسی چیز کے ایک منٹ، کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے ایک منٹ مومن صاحب. ہاں ہاں میں بتاتا ہوں. ہاں اس کا سن لو سن لو سن لو. نہیں ایسا نہیں ہے نا. ایسا آپ کو سمجھ، میں نے 10 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. سنو 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 سنو. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کا گوشت کھاتے تھے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نا. ہاں یہ روایت سے ثابت ہے نا. نہیں سن لو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو. گدھے کا گوشت، بھائی پلیز آپ نے پلیز. گدھے کے گوشت کے بارے میں بات کی، تو گدھے کا گوشت تو روایتوں میں ملتا ہے نا ہمیں. میں متا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سن لو ایک سیکنڈ. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی صاحب شریعت اگر کسی چیز کی جواز جائز ہونے کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے خود کر کے دکھایا ہو کہ دیکھو کرو. ہاں خود نہ کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ حرام ہونے کی وجہ سے نہ کیا ہو. خیر ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. اس کو جیسے پہلے شفیع اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے، کل نہیں پرسوں شام کو انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اوکے 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 ڈن ہو گیا. ایک اور بات، نوبل صاحب جا رہے ہیں آپ تو ذرا یہ بات سن کے جائیں. جی 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 بات سنیں، یہ آپ نے اس دفعہ جو ہے غیر ضروری کر دیا ہے اپنے اماموں کے لیے متع کو. حالانکہ آپ کے امام جو ہیں، امام آپ کے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کبھی مکمل نہ ہوگا جب تک کہ متع نہ کرے. اور آپ کے امام جعفر وہ صادق فرماتے ہیں وہ جواز کا حکم ایوہ نہیں نہیں ہمارے میں لیے. سوال دے رہا ہوں صرف. صحیح دے صحیح دے جوڑ کر ملک ایوان صاحب خواہ. ٹھیک ہو گیا محمد بھائی، ٹھیک چلیں ہو اوکے ٹھیک اوکے ٹھیک اوکے چلیں ٹھیک ہے. پرسوں ملتے ہیں. اوکے مت کہو آپ اس کا مجراتور ہو یا نہیں ہو، بس نہیں اتنا میں اس کا بتاؤ. موڈریٹر نہیں ہوں، میں اس کا موڈریٹر نہیں ہوں. تو پھر آپ کوئی بھی نہیں ہو بھائی جان، ہم آپ سے کیا لیں؟ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں ان کے جو موڈریٹر سے، کیونکہ شاید آپ کے پاس ان کے موڈریٹر اگر تم اس کا میڈیٹر نہیں ہے، اگر تم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کا نمبر تم کو کیسا پتہ ہے کہ یہ نمبر اس کا نہیں ہے؟ یہ اس کا وہ نمبر نہیں ہے جس میں وہ اپوائنٹمنٹس فکس کرتے تم ہیں. کو کیا پتہ چل گئے؟ تم اس کو ابھی وحی آسمان سے آیا تمہارا پاس کہ یہ اس کا نمبر نہیں، تم کیا جانتے ہیں؟ ڈیفینسو نہ ہو جائیں قبلہ صاحب، ڈیفینسو نہ ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو جائے، اس لیے میں ایک صحیح بات کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے موڈریٹر سے بات کروں گا. قاری صاحب صبر کر لو صبر. سنو، ابھی تمہارا 12 امام ہے، یہ 13 امام ہو گیا، 13 دفعہ میرا کون ہو گیا اس. واللہ ابھی ہم نہیں چھوڑے گا. کیوں ادھر ایک آدمی جھوٹا ویڈیو بنایا اس نے، جھوٹا ویڈیو تم بنایا، تمہارا خود آدمی اس کو ساتھ آیا، تم چل بازی کیسے شے ہوئی؟ قاری صاحب دھوکے بازی. چال بازی سمجھ آ گئی. قاری صاحب چال بازی کا لفظ مجھے سمجھ آتا ہے. قاری صاحب آپ بتائیں، آپ فارسی میں کرنا چاہتے ہیں مناظرہ؟ تو اللہ یاری کی بات سن لو. اللہ یاری بول رہی ہے کہ قاری سے میرے سے فرار ہو گیا، قاری سے میرے سے فرار ہو گیا. ابھی اللہ یاری کا 100% صحیح اور اس کا نمبر ہے. یہ اس کا نمبر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے قاری صاحب، اس کا نمبر ہے، مگر اس پہ وہ کبھی نہیں اٹھاتا ہے کال، کبھی بھی نہیں اٹھاتا. تو دوسرا نمبر دے دو بھائی. دوسرا اس کا جو آپریٹر کا نمبر ابھی بلاک ہو گیا. کیوں؟ اگر وہ نہیں اٹھاتا ہی کیوں ابھی بلاک کیا میرا نمبر؟ قاری صاحب میرا نمبر بلاک ہو گیا. قاری صاحب وہ اس لیے نا، میں بتاتا ہوں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، نام وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے نمبر میں. ادھر میرا نام مومن ہے، واٹس ایپ میں مومن آتا ہے. یہ اللہ یاری کا آفیشیل چینل ہے اپنا. میں ان کے اس کا مجراتور نے مجھے بھیجا ہوا ہے بھائی جان، مجراتور نے. میں ان کے آپریٹر سے بات کرتا ہوں، کیونکہ قاری صاحب نمبر اللہ یاری کا ہے جس پہ آپ ٹرائی کر رہے ہو نا، وہ اللہ یاری کا نمبر ہے، مگر وہ اللہ یاری اس میں کال نہیں اٹھاتا ہے، ساری پبلک اس میں کال کرتی ہے اس کو.
بھائی میرا جو اکاؤنٹ ہے نا، چلو آپ نے کہا جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، اے او نمبر نہیں، اور اس اے نمبر اس کا خاص نمبر ہے. ہاں نہیں خاص نہیں ہے، واللہ العظیم خاص. نوبل دیکھو میرا نمبر جو ہے بلو ٹک ہے، اس میں ویریفائڈ نمبر ہے، میرا کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. پہلا دفعہ ہم سنایا کہ ایک شیعہ اللہ کا نام پہ قسم اٹھایا. نہیں ہمیشہ اٹھاتے ہیں قاری صاحب، ایسا نہیں ہے، آپ نے کم سنا ہے. راش بھائی میں آپ کو آپریٹر کا نمبر دیتا ہوں، اس پہ کال کرو گے آپ؟ کیوں نہیں تمہارا بات نام کال کیا کریں ہے؟ گے؟ تمہارا نازل دستر لیگ اردو دکم، تمہارا نام کیا ہے؟ مہدی نام ہے قاری صاحب. مہدی بائی سے. ہم تم سے پوچھا کہ تم 12 امامہ ہو یا نہیں، تم 12 امام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تم بولے کہ ہم نہیں جانتا ہو 12 امام. الحمدللہ رب العالمین، شیعہ ہیں اچھا، جی 12 امام جانتے ہیں، منصوص من اللہ 12 امام، بالکل منصوص من اللہ. کلینی کہتے ہیں کہ 13 امام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ 13 امام کون ہیں؟ نہیں ہمارے 12 امام ہیں متواترات میں سے، ہماری پتہ نہیں آپ کون سی حدیث سے بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. فی کتاب کلینی بول رہی کہ قال عن ابی جعفر علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و12 من ولدی وانت یا علی، یعنی 14 ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر 13 ہو گیا. یہ تمہارا 13 امام کدھر ہے؟ بالکل تغلیب ہے اس میں، تغلیب آپ عربی جانتے ہیں مولانا، تغلیب کا صیغہ ہے، تغلیب کے انداز میں بات ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کل 12 لوگ ہیں، ان میں سے 11 بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے 12 من ولدی. عربی سن لو، میرے کو عربی مت سکھاؤ، ہم جانتے ہو الحمدللہ. 12 من ولدی، 12 میرا بچہ علی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچہ تو نہیں تھا. اللہ دی فضل وکړي چې زه اوس اردو زده کوم، راپسې خاندي مه ګورئ. نہیں بی بی زہرا نبی سلام علیہ اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرا 12 بیٹا، بچی تو سوئی بیٹا ہوئے، میرا 12 بچے ہیں. اور وَأَنْتَ يَا عَلِي، وَأَنْتَ يَا عَلِي، کتنا ہو گیا؟ نہیں ہمارا بہرحال مولوی صاحب 12 ہی ہے، قاری صاحب ہمارے پاس متواترات ہیں 12 کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. کلینی جھوٹ بول رہی، نہیں کلینی جھوٹ بولتے ہیں. قرینی صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے، مگر جہاں تک مجھے پتا ہے اس حدیث میں اس طرح ہے کہ 12 جو ہیں وہ تغلیب کے لیے، کہ زیادہ اللہ کی اولاد میں سے، اس سینس میں کہا. تم 12 امام قبول کرتی ہے نہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا، اے 12 امام یہ کی روایت سے بتاؤ کہ اے علی ہے آن مہدی تک، یہ کی روایت پہ صحیح روایت تمہارا جو کیسے شروط ہے، اس شروط پہ مبانی پہ یہ کی روایت سے اے 12 امام علی رضی اللہ عنہ تا مہدی تک، یہ کی روایت سے بتاؤ. جانتے ہی تو میرے پاس اس وقت سامنے تو نہیں پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ میں باہر تھا، مگر یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں، ہماری پوری کتاب ہے کفایت الاثر. اچھا، تم 12 امام نہیں جانتے، تمہارا کتاب بول رہی ہے اگر کوئی آدمی 12 امام نہیں جانتے وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں ہم 12 امام جانتے ہیں، میں جانتا ہوں 12 امام، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے، تو وہ حدیث میرے پاس تو موجود نہیں، میرے سامنے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی وقت طے کر کے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. میں اس وقت سچویشن میں ایسی ہوں. ابھی ٹیم لے لو، مشکل نہیں ہے. اللہ یعنی کو فون کر لو کہ قاری صاحب یہ سوال ہے، اور دوسرا آغا کو فون کر لو، دوسرا سعید کو فون کر لو، ادھر ٹیم لے لو، کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہیں، اور آپ کی کتب سے بھی ہم آپ کو نام نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اس کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ یہ تو واللہ بہت اچھا کام ہو جائے گا. میرا کتب میں اگر اجازت ہے تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے، آپ تو قاری صاحب بھی ہیں، آپ بڑے بھی ہیں، مجھے بھی اجازت ہے کوئی سوال پوچھوں میں آپ سے؟ پوچھو. ہاں، آپ کے پاس شیخین کی اور جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں ان کو منصوص من اللہ وہ نہیں ہیں، اور نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے. جب ایک کام خود اللہ نے نہیں کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو وہ کام شریعت میں کیسے ہو سکتا ہے اور بدعت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ عز و جل کیا ارشاد فرما رہی ہے، اور قرآن کہتے ہیں، قرآن اللہ جل وعلا فرماتی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. آیا ابو بکر خلیفہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بالکل، جو آپ کی تفسیر اس کے مطابق ہو گیا ابو بکر خلیفہ، بالکل. خلاص. ہاں، علی رضی اللہ عنہ کیا اس کے ساتھ بیعت کیا، قاری صاحب علی کیا رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ
اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وشاورہم فی الامر، سب صحابہ اجماع کیا اور سب صحابہ ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، وقت کہ علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بیعت کیا تو خلیفہ بن گیا۔ پہلی بات، دو باتیں کی آپ نے پہلی بات میں کہا کہ انہوں نے جو ہے نا اجماع کیا، تو صحابہ کا اجماع ثابت نہیں ہے۔ یک دفعه بات شنو زه د ملګرو سره یو خبره کوم. ګورې دوستانو د تاسې یوې نقطې ته پام ده، د صحابهو په شان کې چې دوی څومره ګستاخي کوي، یعنې داسې په جرأت د صحابهو په شان کې ورځي او په خپل مذهب کې که یوه پوښتنه ځینې وکړي ټاپ درته ولاړ دي، جام درته ولاړ دي، جام. یعنې دې نقطې ته د تاسې پام ده که پام نه ده مسلمانانو؟ اور دا ٹول ملگری وای دا آغا دا خپل آغا دا. تم کیوں ایسے؟ ہم ایک سوال پوچھتا ہو تم سے، تمہارا پاس کوئی دلیل نہیں، جواب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جگہ صحابہ کو تم توہین کر رہے یا اس کے خلاف تم بات کر رہے، سب کچھ تم جانتے ہیں، لیکن تمہارا شیشے دیتا سے خپل مذہب کی صورت ہوئی، آپ کے خود کے مذہب میں، آپ کے خود کے مذہب میں، آپ کے خود کی مذہب میں اگر ہم ایک سوال پوچھتا ہوں تمہارا پاس دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، کیوں؟ نہیں، میں پہلی بات آپ سے قاری صاحب مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، تو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، میرے سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی وقت طے کرتے ہیں تو صحیح ہے، کل اس ٹائم پہ آ جاؤ، صحیح ہے؟ کل اس تم مدعا کرتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ نام میرے سے بھول گیا۔ نوبل نوبل، نوبل، یا رب یا رب سترک، نوبل بھائی سے تم مدعا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ میں نے 2-3 دفعہ مدعا کیا ہے۔ اچھا، بالکل، صحابہ کرام سے ثابت تھے، حضرت اسماء بنت ابو بکر سے ثابت ہے، اور استغفر اللہ رب، بالکل ثابت، صحیح حدیث ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہے، صحیح حدیث سے انکار نہیں کر سکتے قاری صاحب۔ صبر صبر صبر، نہیں جھوٹ مت بولو، جھوٹ اگر مت بولو، کیوں؟ میں آپ کو دکھاؤں کے سامنے، ایک دفعہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹا ادھر بیٹا ہے، ٹھیک ہے، مجھے قاری صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے، آپ جس طرح بات کرتے ہیں مجھے سمجھ آتی ہے، ڈونٹ وری، بسم اللہ۔ اچھا اچھا، شکریہ، بہت شکریہ۔ اسماء بنت ابی بکر وہ میرا ماں ہے، اس کا بیٹا ادھر ہے، لیکن وہ متعت النساء نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہیں، ایک جواب۔ دوسرا، تم تمہارا مذہب 12 امام سے ثابت نہیں ہے کہ تم اسماء بنت ابی بکر سے متعا لیتے ہیں؟ میں آپ کو آپ کے مذہب سے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے اوپر تان میرے مذہب نہیں، میرا مذہب اے مسلم ہے، بات سنو، یہ جھوٹ مت بولو، اے مسلم ہے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، اللہ جل وعلا متعا حرام کیا قیامت تک۔ ہاں، یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہو، جس اوکے نو پرابلم، جو مسلم میں آپ حدیث پڑھ رہے ہو، یہ حدیث کا واقعہ کس جگہ کا ہے؟ میرا سوال یہ ہے نوبل بھائی، قبلہ پلیز ایک منٹ، میرا سوال سنو، بسم اللہ، میرا سوال، بسم اللہ۔ 12 امام متعا کیا یا نہیں کیا؟ 12 امام نے متعا کیا نہ کیا، مگر انہوں نے جواز ہمیں کہا کہ جائز ہے، ضروری نہیں۔ وسائل الشیعہ پہ روایت امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں، نوبل بھائی بات سنو، یعنی تم بولے کہ امام متعا نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کیا یا نہیں کیا اس سے فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے، کیا یا نہیں کیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ مثال کیا یا نہیں، میں بتاتا ہوں، کیا یا بولو نہیں کیا۔ اجازت قبلہ اجازت، پلیز مجھے 30 سیکنڈ دے، بس 30 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ بول 60 سیکنڈ لے۔ بہت سارے، شکریہ، بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیے ہیں، مگر اس کا مطلب یا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا ہو۔ بہت سارے کام جائز ہیں، جن میں سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے لیے متع جائز کیا تھا، اللہ کے نبی نے خود متع پھر بھی نہیں کیا تھا، یا کیا تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھا، کیونکہ اس کا ساتھ بھی تھا۔ بالکل اسی طرح جو کیا کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کو ضرورت نہیں۔ اچھا، یعنی نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں کرنے نہ کرنے سے اس کی جواز پہ او نوبل بھائی دغه یو دغه دی حسین په نامو دا ملعون په دا سر په زنجیرانو وتړي، دا خبیث هلته ناست وي، بس فقط د شیطانت دپاره راځي، دا دلته دا لاندې هغه دوه ځلې چې مناظرې ته م راغلی و وتښتېدل، یو سوال جوابي نه و۔ نوبل بھائی میرا دل بھائی، کہہ رہی بات یہ ہے کہ تم بول رہی کہ امام کو ضرورت نہیں تھا
اس وجہ سے متعہ نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے قاری صاحب, آپ میرے منہ میں بات ڈال رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا ہے. چلو کیا, چلو متعہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبل ہے, کیا نام ہے, یہ اللہ یاری کا بھائی ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ یاری کا بھائی کہاں سے آ گیا؟ مجھے ورنہ پشتو آتا, فارسی آتا, میں اللہ یاری کا بھائی نہیں ہوں. اچھا ابھی میرا جواب دی دو. جی جی. آیا 12 امام, اس کا بیٹا, اس کا بیٹی, اس کو بی بی, اس کو ماں, آیا متعہ کیا زندگی کامل زندگی پہ یا نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں. ہمارے پاس ان کی طرف سے متواترات احادیث ہیں کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ایک کام کے جائز ہونے کا, میں بس قاری صاحب پلیز 2 سیکنڈ مزید. کسی کام کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں جس نے جواز مہیا کیا ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں یا ائمہ علیہ السلام ہوں, انہوں نے خود بھی متعہ کیا ہو. یہ ضروری نہیں ہے نا. جیسے اگر میں کوئی کام کرنے کو کسی کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود بھی کروں وہ کام. تو اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس سے متعہ کے جواز کے اوپر اور متعہ کے حرام ہونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اگر امام سے ابھی ثابت کیا کہ متعہ حرام ہے اور متعی کا حرام قرآن پہ ثابت ہے, بعد میں تم امام قبول کر سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل. جو حدیث آپ دکھانا چاہ رہے ہو تہذیب الاحکام سے شاید ایسا ہی. نہیں, تہذیب الاحکام چھوڑو. ابھی میرا ایک کمرہ بڑا کر لو. تم ابھی جھوٹ بول دیا 12 امام. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر روایت ہے, متواتر بین اہل سنہ و شیعہ. کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم الحمر الاہلیہ و نکاح المتعہ زمن الخیبر. وسطوم فی البخاری. ہم کیا بول رہا ہوں؟ ہاں بالکل میں سمجھ گیا. متواتر روایت ہے بین الشیعہ و سنہ, یعنی در کتب شمام. تمہارا کتاب پہ ہے, میرا کتاب پہ ہے. بالکل میں سمجھ گیا قاری صاحب. ما پسې دا خنداګانې مه رالېږي دي الله بندګانو, زه اردو زده کوم. هلته وایاست بهترین خبرې کوي. او په خدای قسم اول ځل داسې زه په اردو خبرې کوم او داسې راځي په خپله ویلی کېږي. نہیں اردو اچھی بولتا قاری صاحب, اردو اچھی بولتا قاری صاحب. میرا ساتھ میں یار میں سیکھ رہا ہوں, پشتو سیکھ رہا ہوں. نہیں ہے قسم سے پشتو نہیں ہے, قسم سے مجھے سب صحیح سے نہیں آتی, مجھے سیکھ رہا ہوں. میرا ساتھ مہدی مدد کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم اچھا اردو بول رہا ہوں. جزاک اللہ. ہاں اس کو رہی دی ما دا ولي کوزویه دا کله وخت په کاری راغله. وما توفيقي إلا بالله. سيكو دیکھو یہ دعائم الاسلام ہے, دعائم الاسلام جی. اس کا 2 جل ہے اور اس کا 229 صفحہ ہے. اس پہ ارشاد دیکھو. وعن جعفر ابن محمد عليه السلام أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال الإمام صفلي قال يلقي الرجل الامرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم ودرهمين أو يوم أو يومين ادھر تک. لیکن ابھی امام کا یہ آدمی پوچھا, ممکن تم ترجمہ ممکن جانتے ہیں یا نہیں جانتے اردو پہ؟ تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے قاری صاحب, مسئلہ نہیں ہے, سمجھ آ رہا ہے. بسم اللہ. هذا امام جعفر علیہ السلام کیا کہتا تھا؟ هذا الزنا, هذا الزنا وما يفعل هذا إلا فاجر. یعنی وما يفعل هذا متعا کوئی آدمی نہیں کر رہی ہے مگر جو لوگ زانی ہیں وہ آدمی متعا کر رہے ہیں. دیکھو ادھر, لیکن ابھی ادھر دیکھو. وإبطال نکاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى. یہ کتاب کون سی ہے قاری صاحب؟ بسم اللہ. دعائم الاسلام. وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى. امام جعفر علیہ الصلاة والسلام ادھر دیکھو. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. قرآن دلیل پہ پیش کر رہی ہے امام صادق علیہ السلام. اور یہ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ مولوی صاحب سوری, قاری صاحب سوری, یہ رائٹر کون ہے کتاب کا؟
مؤلف الاسلام دائم الاسلام دعائم الاسلام نعمان المغربی قاضی نعمان المغربی دو جلد ہے اور 229 صفحہ ہے. لیکن ابھی امام صادق علیہ السلام تمہارا دوسرا کتاب سے بات سنو ادھر دیکھ رہا کتاب. نعمان آغا قاری صاحب یہ اسماعیلی تھا ولا شیعہ اثنا عشری. اسماعیلی امام صادق علیہ السلام تو اسماعیلی نہیں تھا. امام صادق علیہ السلام نہیں, مگر ہم ان کی جو اسماعیلی ہیں ان کی حدیث نہیں لیتے ہیں نا قبلہ. عندنا ابھی صبر کرو. هو اکبر فقیہ اسماعیلی. ابھی بات سنو ادھر. یہ تو اسماعیلی نہیں ہے. بحار الانوار علامہ مجلسی تو اسماعیلی نہیں ہے. نہیں بسم اللہ. جلد 318 صفحہ. ادھر دیکھو. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ایک آدمی عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها. اردو کتاب کی ترجمہ کری مولانا مجھے سمجھ آ گئی, مگر قبلہ آقا لا کیا ہے؟ لا تدنس نفسك بها. لا تدنس نفسك بها کا مطلب حرام تو نہیں ہے نا؟ ابھی بات سنو. حرام ایک کام مکروہ بھی ہو سکتا ہے. ایک کام نہیں, صبر کرو. عن ابی عبد الله علیہ السلام دوسرا روایت پہ قال نکاح المتعة ما تفعلها عندنا الا الفواجر. یہ کون سی اپنا کتاب کون سے مولوی صاحب؟ بحار الانوار علامہ مجلسی. صفحہ نمبر یا جلد نمبر صفحہ نمبر بتانے. جلد ہے اور صفحہ 318 ہے. ایک سیکنڈ قاری صاحب. ابھی امام علی سے انشاءاللہ ہم بتائے گا کہ امام علی ولید دوسرا تمہارا کتاب ہے سن لو وسائل الشیعہ حر العاملی جلد 21 اور صفحہ 12. سنو ابھی. عن الحسين ابن علوان عن يزيد عن علي عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. یہ آپ کی سند ہے, یہ آپ کی سند ہے, یہ اہل سنت کی سند ہے. ابھی میرا یہ سند اہل سنت, یہ وہی سند ہے جو بخاری میں آئی ہوئی. محمد ابن الحسن کون ہے بتاؤ؟ یہ آپ کی یہ خود یہ بخاری کا جو راوی ہے وہی محمد ابن الحسن ہے. ابھی تو یک راوی اس راوی پہ بخاری کو دکھاؤ. محمد ابن الحسن کون ہے؟ محمد ابن احمد ابن یحییٰ کون ہے؟ عن ابی جعفر امام جعفر علیہ السلام ہے در روایت. بعد زید ابن علی ہے عن آبائه علیہم السلام. ایک منٹ قاری صاحب, اس میں یہ امام جعفر صادق سے نہیں, امام علی علیہ السلام سے لایا ہے, اور یہ سند وہی سند ہے جو اہل سنت کی سند ہے. انما حرم اللہ والی جو ہے وہ اہل سنت نہیں, اہل سنت کا نہیں ہے. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر. یہ روایت میرا کتب پہ ہی لیکن اس سند پہ نہیں ہے, دوسرے سند ہے. محمد ابن حسن ہے آپ کی, اس میں آپ کی روایت میں محمد ابن حسن بھی ہے, زید بھی ہے. اچھا میرا ابھی سوال ابھی تک پورا نہیں ہے. یہ کتاب ہم دکھایا امام جعفر سے, امام علی سے, دوسرا تم ایک جگہ دوسرا جگہ پہ سب کتب تمہارا پتہ نہیں ہے کیا ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے آیا 12 امام متعہ کیا یا نہیں کیا؟ 12 امام فامل بیٹا بیٹی بی بی ماں متعہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ جواب میرا کو دے دو, کیا یا نہیں کیا؟
میں آپ کو میرے پاس علم نہیں ہے کسی امام نے متا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ کسی امام کا متا کرنا یا نہ کرنا متا کے حرام ہونے یا نہ ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے، ان کا کہنا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ اب قاری صاحب مجھے اجازت دیں کہ میں متا کے اوپر آپ سے ایک دو سوال کروں۔ نہیں، میرا سوال پورا ابھی تک پورا نہیں ہے، یا بولو نہیں کیا یا بولو کیا، ضروری نہیں ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر نہیں کیا بولو نہیں کیا، بولو نہیں کیا۔ قاری صاحب سنو نا، اگر مجھے نہیں پتا ہے مثال کے طور پر کہ ائمہ نے خود متا کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس سے متا کا حرام ہونا تم 3 دفعہ یا متعا حلال ہونا کیا، ثابت نہیں ہوتا۔ تم بات سنو، تم 3 دفعہ متعا کیا، تم خود بول رہے کہ ہم 3 دفعہ متعا کیا، نہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ یہ 3 دفعہ کون سا امام تم کو بتائے کہ متعا کر لو؟ آغا ہمارے پاس قاری صاحب ہمارے پاس متواتر روایت ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ جائز ہے، متا کا جواز موجود ہے۔ کون امام بول رہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں ایک سے۔ آپ کے پاس بھی جو خود بخاری کے اندر ہے حرم والی وہ آپ کے پاس خود وہ کنفرم نہیں ہے بخاری والی۔ اہل سنت والجماعت متعے جو 3 دن حلال تھا ہم قائل ہے، اس زمانہ پہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کیا، واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیا۔ یہ تو 3 دن مسلم شریف کی روایت ہے 3 ایام ونہانا، 3 ایام ونہانا، کتنا روایت ہے؟ باب مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ باب قائم کیا، باب قائم کیا۔ نہیں آغا صاحب، اپنا قاری صاحب، یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث میں میں بتاتا ہوں نا بھائی، میرے بھائی مجھے بات نہیں کرنے تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ نوبل بھائی ماشاء اللہ متعا اہل سنت والجماعت کتب سے لیا۔ نہیں ہم آپ کے لیے بتائیں گے نا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ کی کتب میں یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہو 3 دن، قاری صاحب بالکل 3 دن نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کے مطابق۔ تم ابھی چالاکی کر رہے، تم ابھی دھوکہ کر رہے ہو، فائدہ کوئی نہیں آپ کو۔ قاری صاحب آپ مجھے بھی بولنے دو نا پلیز۔ تو صبر کر، میرا سوال چھوڑتا ہوا اس پہ طرح رسیدہ ہے پورا نہیں ہوا ہے۔ نہیں، آپ کے سوال کے لیے میں حدیث نکال رہا ہوں نا، تب تک میں ابھی 12 امام اگر متعا نہیں کیا، آپ جانتے ہو کہ تم کس جگہ سے تم ڈرتے ہیں، کون سے جگہ سے تم ڈرتے ہیں کہ تم نہیں بول سکتے کہ امام متعا کیا یا نہیں کیا، امام متعا کیا یا نہیں کیا۔ وسائل شیعہ پہ ایک روایت ہے، جو آدمی متعا نہیں کر رہی ہے اس پر لعنت ہی قیامت تک، قیامت تک۔ کیا ہے نا 3 متا؟ نہیں، امام صادق کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، امام صادق کے کرنے نہ کرنے سے اس بات یا حرام ثابت نہیں، تو امام صادق کا حکم حلال کیا ثابت ہوتا ہے مگر حرام۔ امام صادق کا حکم کیا ہے؟ وہ اپنی روایت کی زد میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بتاؤ کون سی؟ یہی جو روایت قاری صاحب بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں سے قاری صاحب نے جو ایک روایت پیش کی ہے وہ اہل سنت کی ہے، سند ہے۔ نہیں، اچھا اہل سنت کی سند پہ بات سن لو، اہل سنت کی سند لانے کے بعد اس پہ جرا کی ہے؟ نہیں، جو بہار الانوار ہے اس میں بہار الانوار میں اہل سنت کی سند سے حدیث کیوں لے کے آئے؟ بہار بتاتے ہیں سید علی مانو صاحب ایک سیکنڈ نا، جی بتا اہل سنت کی سند سے بہار الانوار کے اندر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ پرائمریلی اس طرح نہیں لکھی گئی ہے کہ صرف شیعہ حدیثیں اس میں ہوں گی، اہل سنت کی احادیث بھی اس میں لکھی گئی ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات بتا رہا ہوں، سن لو ایک منٹ کے لیے بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قاری صاحب نے دوسرا دکھایا ہے نوبل بیا سبا خبر را پوسیو کسی قاری سے بنا لڑ مت میل ان را لتا سے مجلس اس وقت سب مہمان انشاءاللہ سید معاویہ علی کو بات دوسرا جو ہے